نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پس وہ شخص جس نے فرض کیا ان اوقات کے اندر حج کو، پس نہیں ہے بیہودہ باتیں کہنا اور نہ گناہ کا کام کرنا اور نہ جھگڑنا حج کے اندر، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی کا کام تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ یعنی سفر خرچ لے لو اپنا، پس تحقیق بہتر سفر خرچ تقوی ہے، اور ڈرو تم اے عقل مندو، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ طلب کرو فضل یا روزی اپنے پروردگار سے، پس جب لوٹو تم عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، اور تحقیق تھے تم مجھ سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، حج کے متعلق مختلف امور اور احکام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے اسی عنوان کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ حج جو ہے نا چند مہینے معلوم ہیں، یعنی حج ادا کرنے کا وقت۔ یاد رکھنا میقات جو ہے نا حج کے ساتھ متعلق ہیں، یہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی۔ میقات مکانی سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ سے احرام کے بغیر حدود حرم میں داخل ہونا ناجائز ہے، ممنوع ہے، اس کو میقات مکانی کہتے ہیں۔ اور میقات زمانی وہ وقت کہ جس وقت کے اندر مناسک حج کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے۔ تو حج کے احکام میں سے سب سے پہلا حکم جو حج کے فرائض میں سے ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ احرام حج کے اندر فرض ہے۔ تو حج کا احرام شوال المکرم کی 1 تاریخ سے باندھنا جائز ہے۔ تو تمام علماء اور فقہاء اور محدثین کے ہاں حج کا وقت شوال کی 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک، یہ تقریباً 2.25 مہینے یا 2.5 مہینے کے قریب وقت بنتا ہے۔ اس کو اشہر حج بھی کہتے ہیں، حج کا وقت بھی کہتے ہیں۔ شوال سے پہلے اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے حج کا احرام باندھنا شوال سے پہلے جائز نہیں ہے۔ حضرات فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام۔ اس لیے حج کا وقت یہ 2.25 مہینے کا جو وقت ہے یہ ہے، اس کو میقات زمانی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ جس طرح آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز نصیب فرمائے، ایک انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو یہ تکبیر جو ہے نا نمازی کے لیے کافی سارے جائز کاموں کو بھی حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔ مثلا جب ایک انسان نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی تب اس کے لیے کھانا ناجائز، پینا ناجائز، باتیں کرنا ناجائز، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب کام ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس تکبیر کو تحریمہ کہتے ہیں۔
تو حج کا تحریمہ ہے احرام. حج کی تحریمہ کیا ہے؟ احرام باندھنا. جب احرام باندھ لیا اب کافی سارے جائز کام بھی اس حالت میں ناجائز ہو جاتے ہیں. مثلا بیوی کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قائم رکھنا یا اس تعلق کے متعلق گفتگو کرنا، باتیں کرنا بے حجابانہ، یہ سب حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے حالت احرام کے اندر. اسی طرح خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہنا، جسم کے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب امور حالت احرام میں ناجائز اور حرام ہیں. اب آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں جو کام ناجائز ہوتے ہیں ان میں 3 کاموں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. فرمایا جس نے احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا فلا رفث. تو اب اس حالت احرام میں رفث نہیں ہے. رفث کے 2 معنی کرتے ہیں مفسرین کرام. ایک معنی یہ کہ حالت احرام میں حلال ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ یہ نہ کرے. دوسرا یہ کہ اس ہم بستری کی جو اسباب ہیں یعنی خلوت اور خلوت کے اندر بے حجابانہ باتیں کہنا، اس کے متعلقات میں سے یہ سب ممنوع اور ناجائز ہے. تو ہم بستری بھی ناجائز، ہم بستری کی جو اسباب ہیں وہ بھی حالت احرام میں ناجائز. دوسری چیز فرمایا ولا فسوق. فسوق لفظ اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے حد سے نکلنا، لیکن فسوق سے مراد انسان کے وہ افعال و اعمال ہیں کہ جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے. یاد رکھنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور کی جو نافرمانی کرتا ہے ان کا کچھ کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اعتقاد کے فسق کو کفر کہتے ہیں، مثلا توحید کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیا. تو یہ وہ اعتقادیات ہیں کہ جن کے اندر انسان جب حد سے نکلتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل کے کفر میں چلا جاتا ہے. نمبر 2، کچھ نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق اعمال اور افعال کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا شراب پی لینا ایک عمل ہے، جوا کھیل لینا ایک عمل ہے، داڑھی منڈوا لینا یہ حرام ہے، ایک عمل ہے. اسی طرح حالت احرام کے اندر ناخن کاٹنا، بال منڈوانا جسم کے کسی حصے کے، حالت احرام میں یہ سب حرام ہیں. تو فرمایا کوئی ایسا کام جو شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے، اس کا کرنا مکلفین کے لیے جائز نہیں ہے، ہر ایسا عمل حالت احرام میں حرام ہو جاتا ہے. یعنی خلاف شریعت جو امور ہیں حالت احرام کے علاوہ بھی ناجائز ہیں، لیکن حالت احرام میں کچھ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں. جس طرح جسم کے بال کاٹنا جائز ہے، ناخن کاٹنا جائز ہے، لیکن حالت احرام میں یہ جائز کام بھی ناجائز ہو گئے. سلا ہوا کپڑا پہننا، کرتا پہننا، سلوار پہننا یہ حالت احرام کے علاوہ جائز ہے، لیکن حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا بھی ناجائز ہو گیا. تو فرمایا خلاف شریعت کام تو ویسے بھی حالت احرام کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہیں، لیکن کچھ جائز کام کی پابندیاں جو شریعت مطہرہ نے لگائی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کی نفی فرمائی قرآن نے. تیسری چیز ولا جدال، جھگڑا کرنا. حالت احرام ایک انسان حالت سفر میں ہوتا ہے، عبادت کا سفر ہوتا ہے، اللہ کی قربت اور رضا کا سفر ہوتا ہے. اس میں کئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، خاص طور پر جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجاج کرام حجر اسود کے پاس جاتے ہیں نا، وہاں جو مٹھ بھیڑ ہوتی ہے، دکم پیل، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایک دوسرے کو مکے پاؤں سے دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کام ناجائز ہیں. ان تمام امور سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے عمل اور لغزش سے انسان حج جیسی اہم ترین اسلام کی عبادت کو ضائع کر بیٹھے. اس لیے فرمایا جھگڑا کرنا نہیں ہے وہاں. اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو برداشت کریں، صبر کریں، اپنی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی قولی اور فعلی نہ کریں. اس سے قرآن نے منع فرمایا. تو تیسری چیز فرمائی لا رفث،
کہ بیہودہ باتیں نہ کہے، ولا فسوق خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور حالت احرام اور حالت حج کے اندر جھگڑا نہ کرے۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہو حالت احرام یعلمہ اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اب حالت احرام میں وہاں کے خیر کام کیا ہیں؟ جو شریعت میں خیر ہے وہ ہمیشہ خیر ہی ہے میرے بھائیوں۔ مثلا تلاوت قرآن کرنا ہر جگہ خیر ہے، ذکر اللہ کرنا ہر جگہ خیر ہے، لیکن وہ مقام ایسا ہے حرم کا کہ اس مقام کے اندر عبادت کی اہمیت اور نوعیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مثلا آپ یہاں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 27 گنا ثواب یا جناب 70 گنا ایک نماز کا، لیکن جب آپ بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا فریضہ ادا کریں تو نماز کی رکعات کے اندر، کیفیت کے اندر، اس کے احکام کے اندر فرق نہیں ہے، لیکن ثواب اور اجر کے اعتبار سے اس مقام کی عظمت کے پیش نظر کیا ہے کہ ایک نماز ادا کرو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، یہ اس مقام کی عظمت ہے۔ تو فرمایا جو وہاں خیر کا کام کرو گے، نماز پڑھنا خیر، نفل پڑھنا خیر، ذکر اللہ کرنا خیر، وہاں کا کسی فقیر کو دیکھو، کسی عالم کو دیکھو، خدمت کر دو، صدقہ کر دو، یہ کام کرنا خیر۔ سب سے زیادہ وہاں کا خیر کام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ کیوں کہ بیت اللہ انسان کو ہر جگہ نصیب نہیں ہوتا، یہ وہی جگہ ہے جو اس جگہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ نماز اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل اپنے محلے کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اور دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف تو اس مقام کے علاوہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی سب سے بہترین عبادت بیت اللہ کا طواف ہے۔ انسان فرض اور واجب طواف سے فارغ ہو کر جتنا زیادہ سے زیادہ کثرت سے طواف کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ خیر اور باعث برکت کام ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کے متعلق لکھا ہے کہ اخیر عمر میں ہر 6 ماہ بعد جایا کرتے تھے عمرے کے لیے۔ کسی نے کہا تھا آپ بیمار ہیں، علیل ہیں، چل نہیں سکتے، تو اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمانے لگے بھائی پاکستان میں ادھر آتا ہوں تو 6 مہینے جب گزرتے ہیں تو ایمان کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے، وہاں جا کر صرف بیت اللہ کا دیدار کرتا ہوں، وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے، 6 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو وہاں بیت اللہ کا دیدار ہی عبادت ہے، وہ مقام اللہ کی انوارات، اس کی تجلیات کا محور ہے۔ ہر آن ہر لمحہ کتنی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے کہ انسان کو تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس مقام کی تقدیس اپنی ہے۔ فرمایا ما تفعلوا من خیر، جو خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ آگے فرمائے وتزودوا۔ اس ٹکڑے کا شان نزول لکھا ہے حضرات اہل علم نے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یمن کے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو وہاں سے حج کا ارادہ کر کے آتے لیکن اپنا زاد سفر خرچ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل لوگ ہیں، اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں، ہمیں سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی طبیعت اور فطرت ہے وہ کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج۔ اب گھر سے جب خالی چل پڑے، آگے بھوک نے ستایا تو بھیک مانگنا شروع کر دی، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائیو، اسلام نے توکل کی ترغیب دی ہے، لیکن توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل نام ہے اسباب اختیار کر کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ توکل اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، اونٹ کی مہار تھامے ہوئے ہیں۔ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اونٹ کو، اس کی رسی کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کی رسی کو چھوڑ کر خدا پہ توکل کروں، بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، باندھ کے توکل کرو۔ تو میرے بھائیو اسباب اختیار کرنے کا نام ہی توکل ہے۔ اسباب اختیار کرو لیکن نتیجہ اپنے سر نہ لو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ ہے توکل۔ تو اصحاب یمن نے یہ فعل کیا کہ زاد سفر اٹھایا نہیں،
اب وہاں حجاج کو تنگ کر رہے ہیں، کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں، کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں، کسی سے پانی مانگ رہے ہیں، کسی سے کچھ ضروریات زندگی مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی پریشانی، حجاج کے لیے بھی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد سفر لے لو، سفر خرچ اپنا ساتھ رکھو حج میں، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ حج کے حالت میں بہترین تقویٰ کیا ہے؟ وہ ہے سوال سے بچنا۔ کیا کرنا؟ سوال سے بچنا، کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو، اس سے بچنا ہی یہ بہترین تقویٰ ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ایک انسان اپنا زاد سفر گھر سے لے کر چلے، تاکہ مجھے اتنے زندگی کے دن حج میں گزرنے ہیں، 30 دن ہیں، 25 دن ہیں، 20 دن ہیں، تو میرا خرچ کتنا ہوگا، کھانے میں کتنا پیسہ کام آئے گا، کتنی خوراک کام آئے گی، تو زاد سفر لے کر جائے گا تو اپنے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی، دوسرے حجاج کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا وتزودوا، اپنا زاد سفر لے لو، فإن خیر الزاد، پس تحقیق بہترین سفر خرچ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، یعنی سوال سے بچنا۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ یعنی حج کے ان تمام احکام میں اصل مدار تقویٰ پر ہے، کہ جتنا تقویٰ ہوگا، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، اتنا تمہارا یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اور جس کو حج مبرور کی سعادت مل گئی، حضور فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، اب حج سے لوٹے گا تو اس طرح آئے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے، یہ حاجی وہاں سے معصوم ہو کر لوٹے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ ہم سب کو حج مبرور کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔